دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ توجہ میری طرف ہے، یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اگر ایمان ٹھیک نہیں، ایمان کے ٹھیک نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں، اپنا بنایا ہوا عقیدہ ہے، کسی نے بازار میں دے دیا، کسی نے راہ چلتے ہوئے کوئی بات کہہ دی، اسے دین بنا لیا۔ کسی بات پہ کوئی اتھینٹسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، جس نے جو کہہ دیا وہ دین ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے ایماندار ہونے کی شرط لگائی ہے۔ ایماندار کون ہے؟ جو سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار ایمان سمجھتا ہے۔ دنیا میں دعوے سارے کرتے ہیں ایماندار ہونے کے۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتے اتارے، میں محو آرام تھا اور وہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ یہ خاصہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ حالت نیند میں بھی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو معیار نبوت کے منافی ہو۔ فرشتے آ گئے، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ وہی ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ در حقیقت یہ وہی کا ایک طریقہ ہے۔ فرشتے جانتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں بتایا تھا، وہ اس عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اللہ ساری انسانیت کو آگاہ کر رہا ہے۔ یہ وہی کا ایک طریقہ ہے۔ ہوا یہ وہی ہے جن کی طرف جانے کا ہمیں حکم تھا؟ ہاں یہ وہی ہے۔ کون ہے؟ کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان لگایا، اب اس نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ شہر والوں کو، دنیا والوں کو، انسانوں کو بلاؤ، آئیں اس گھر میں داخل ہوں اور دسترخوان سے فائدہ اٹھائیں۔ وہ دوسرا پھر سوال کرتا ہے کہ ذرا وضاحت کے ساتھ کہیے، بات کھلی نہیں ہے۔ وہ فرشتہ پھر کہتا ہے، گھر بنانے والے سے مراد اللہ ہے، اور گھر سے مراد جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو دعوت دینے والے ہیں نا جنت کی طرف، اس دسترخوان کی طرف، وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ واللہ یہ جو آخری جملہ ہے نا، قسم اللہ پاک کی، یہ ہمارے لیے میزان ہے، ہمارے لیے تکڑی ہے، ہمارے لیے لیب ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اس میزان پہ۔ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا وہ جنت میں آ رہا ہے۔ جس نے آپ کی نہیں مانی وہ جنت سے انکار کر رہا ہے، وہ اللہ کی نہیں مان رہا۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، صحیح اور غلط کے لیے میزان کیا ہے، حق اور باطل کے لیے حد امتیاز کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق آپ کی ذات گرامی، آپ کی ارشاد گرامی، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کے معیار زندگی سے ہوگا۔ جو آپ کی سیرت کے مطابق جیتا ہے، جو آپ کے دیے ہوئے ایمان کے مطابق ایمان بناتا ہے، وہ معیار ہے، اور جو اس کے منافی ہے وہ باطل ہے۔ صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری اولین ذمہ داری، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کلمہ اپنے پڑھنے والوں کو فائدہ نہ دے۔ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانتوں کے خلاف ہے۔
वमसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबित व फरुहा फिस समा तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा। तेरा रब कहता है, ये ऐसा शानदार कलिमा है, अकीदा, ईमान, इसकी जड़ें जमीनों में बहुत गहरी हैं और इसकी शाखें आसमान के उफक को छू रही। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा। ये तो वो शानदार और सदाबहार फल है कि जो जहां से आए, जिधर से आए, इससे फायदा उठाता है। हमें कलमा फायदा क्यों नहीं देता? हम सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हमारी अक्सरियत अक्सर बेशतर इस कलमे को ज़बान ज़द आम रखती है। इस कलमे के नाम पे हम कस्में उठाते हैं, इस कलमे के नाम पे हम कुरान उठाते हैं, इस कलमे के नाम पे हम बड़े बड़े काम करते हैं। कुरान कहता है कि यह कलमा अपने पढ़ने वालों को फायदा देता है, हमें फायदा क्यों नहीं होता? अल्लाहु अकबर। इसका मयार वो नहीं है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा मीज़ान के मुताबिक हो। हम समझे नहीं इसे, हमने शऊरी तौर पे समझने की कोशिश नहीं की। हम खानदानी तौर पे विरासतन मुसलमान हैं। अबू मुस्लिम थे, उन्होंने मेरा नाम मुसलमानों जैसा रख दिया, मुसलमानों की आबादी में रहता था, बस हो गया। अल्लाह से मुतारफ कितना हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता कितना हूँ, सुन्नत के साथ तमस्सुक कितना है, कुरान मजीद से मेरी वाकफियत कितनी है, मेरे घर में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तज़किरा कितना होता है। 24 घंटे जहां LCD चलती है, 85 नेशनल और बेपनाह इंटरनेशनल चैनल्स जिस पे चलते हैं, रिमोट मेरे हाथ में है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, सारी दुनिया की गंदगी मेरी औलाद खंगालती है। इस दिन और रात के 24 घंटों में वो रब जिसके नाम का मैं कलमा पढ़ता हूं, जिसकी रहमतें और एहसानात मुझ पे हैं, जिसने मुझे सिलसिला तनफ़ुस अता किया है, जिसने मुझे रिश्ते नाते दिए हैं, चलने के लिए जमीन फर्श बनाई है, मेरे ऊपर आसमान की छत ठहराई है, उस रब का तज़किरा कितना करता हूं, ये अपने आप से सवाल कर लीजिए। अगर बाकी मामलात कम हो, अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा ज्यादा हो, तो इसका माना क्या है कि हम हक के पलड़े में खड़े हैं, हम जो क्रॉस लाइन है वो सिधाई साइड पे खड़े हैं। और अगर भाइयों मामलात दूसरी तरफ झुकते हैं तो फिर हमें अस खुद अपने आप को तय करना है हम कहां खड़े। फिर ये इल्जाम दें कि हमारे साथ आसमान से इंसाफ नहीं होता। आसमान वाला कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। हम खड़े किन लोगों की सफ में हैं? सिर्फ ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और हमारी जिम्मेदारी अदा होगी। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तेरे अंदर कितना है? वल्लाह हैरानी होती है। सहाबा किराम ने यही कलमा पढ़ा था। वो मारूफ मानों में हमारी जितनी तालीम की डिग्रियां नहीं रखते थे, सीधे साधे थे। शायद प्रोफेशनल इदारे उस वक्त रुए जमीन पे थे नहीं। किसरा फारस की तहजीब थी, कैसरे रूम का इलाका था, ये दुनिया की बड़ी मुमताज मुआशी अस्करी तहजीबें थी। इनसे लावाकिफ, लेकिन कलिमा पढ़ो तो उसे जबान तक रोक के नहीं रखा, सीधा दिल में गया। और जब दिल इस कलमे की लय पे धड़कना शुरू हो गया तो उनका जिस्म जान इस कलमे के मुताबिक मुती हो गया। और जैसे जैसे अतात करते गए वैसे वैसे अजमतें, और इतनी अजमतें कि तारीख इंसानी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। गोया आसमान और जमीन की अजमतें खून की तरह उनके ऊपर बरसती थी, बारिशों की तरह बरसती थी। वल्लाह मैं अक्सर सोचता हूँ, हमारे यहाँ बड़े बड़े माहिरीन हैं। हमारे मुल्क का मुआशी मसला है जी, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे बिजनेस का मसला है जी, फलां मसला है, फलां मसला है, फलां मसला है। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन खाना नहीं खाते थे, उनको ये दुनिया की ज़रूरियात नहीं थी, ये मामलात उनके यहाँ नहीं थे। सब कुछ ऐसे जैसे आज मेरे साथ है वैसे ही उनके साथ। उनके लिए ये सारी मंजिलें आसान हुई। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने रास्ते हमवार कर दिए। और तसव्वुर नहीं करता इंसान, सदियां नहीं लगी,
چند سالوں میں جنہیں اپنے شہر میں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی اور رات کی تاریکیوں میں جنہیں جلا وطن کیا گیا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی چند سالوں میں دنیا میں اپنی عظمتوں کے جھنڈے گاڑے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو تہذیبوں کا سبق اگر ملے گا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کے ان ذرات سے ملے گا جن قدموں پہ وہ چل کے گئے۔ کوئی قانون اور لا تہذیب کہلانے کا حق نہیں رکھتا اگر اس کی نسبت مدینہ کے ساتھ نہیں۔ کیسے انہوں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا؟ انہوں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو اس کلمے کے سامنے، اپنے عقیدے کے سامنے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ ہاں جب جب کچھ مسائل ہمیں تاریخ دکھاتی ہے آپس کی غلطیاں تھیں، بد اعتمادی تھی ایک دوسرے پر، محبت و اخوت کے وہ معیار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے تھے، وہ جیسے جیسے کمزور ہوئے ویسے ویسے آپس کے معاملات بڑھتے گئے۔ لیکن باوجود اس بات کے کہ معاشرتی سیاسی خرابیاں در آئیں، ان میں عقیدے میں پختہ رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کبھی کسی ذات کو شریک نہیں بنایا۔ اللہ کی قسم جب تک وہ اس عقیدے پہ رہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں عروج اور عظمت عطا کی۔